میرے ایک دوست ہیں، ان کی دکان ہے۔ انہوں نے ابھی دکان کھولی ہی تھی کہ ایک خاتون آئی اور بولی، بھائی صاحب یہ لیجیے آپ کے 10 روپے۔ میرے دوست نے بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو میں نے تمہیں 10 روپے کب دیے تھے؟ عورت بولی، کل شام میں نے آپ سے کچھ سامان خریدا تھا، میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے، سامان 70 روپے کا تھا، آپ نے مجھے 30 روپے کی بجائے 40 روپے واپس کر دیے، جبکہ دینے آپ نے 30 روپے ہی تھے اور 10 روپے فالتو آ گئے۔ دکاندار نے 10 روپے ڈبے میں رکھے اور بولا، بہن ایک بات بتاؤ، سامان لیتے وقت تم نے ہر 5 روپے پر مجھ سے خوب بھاؤ تاؤ کیا تھا اور اتنی زیادہ بحث کی تھی، اور اب میں 10 روپے واپس کرنے کے لیے اتنی دور سے چلی آئیں۔ عورت نے کہا، بھاؤ تاؤ کرنا میرا حق تھا، مگر جب ایک قیمت طے ہو گئی تھی تو کم دینا یقیناً گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ دکاندار نے کہا، لیکن تم نے کم نہیں دیے، تم نے تو پیسے پورے دیے تھے، میں نے آپ کو 10 روپے فالتو دے دیے، یہ تو میری غلطی تھی، آپ کی غلطی تو نہیں ہے اس میں، تم رکھ لیتی، کیا فرق پڑتا تھا؟ عورت نے جواب دیا، شاید آپ کو فرق نہ پڑتا ہو، لیکن میرے ضمیر پر ہمیشہ بوجھ رہتا، اس لیے میں کل رات ہی واپس کرنے آئی تھی، مگر آپ کی دکان اس وقت تک بند ہو چکی تھی۔ عبدالرحمٰن نے حیران ہو کر پوچھا، تم کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں جگہ فلاں سیکٹر میں رہتی ہوں۔ عبدالرحمٰن کے منہ سے حیرت سے نکلا کہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے صرف 10 روپے واپس کرنے آئی ہو، اور یہ تمہارا دوسرا چکر ہے؟ عورت نے سکون سے کہا، جی ہاں، دوسری بار آئی ہوں، اگر سکون دل چاہیے تو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ میرے شوہر جو کہ اب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، کبھی کسی کا ایک پیسہ بھی ناحق مت رکھنا، کیونکہ انسان تو خاموش رہ سکتا ہے مگر اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے، اور اس حساب کی سزا میرے ساتھ میرے بچوں پر بھی آ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر عورت چلی گئی۔ دکاندار نے فوراً کیش باکس سے 300 روپے نکالے، اپنے ملازم سے کہا، دکان کا خیال رکھنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ قریبی ایک دکاندار کے پاس گیا اور بولا، یہ لو بھائی تمہارے 300 روپے، کل جب تم نے سامان لیا تھا میں نے تم سے زیادہ پیسے لے لیے تھے۔ تو وہ دکاندار ہنس کر بولا، اگر زیادہ لے لیے تھے تو واپس کر دیتے جب میں دوبارہ آتا، کیونکہ یہ لین دین تو چلتا رہتا ہے اور میں آپ کی دکان سے سودا لیتا رہتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ تم صبح صبح آ گئے ہو؟ اس دکاندار نے دوسرے دکاندار کو جواب دیا، اگر میں تمہارے آنے سے پہلے مر جاتا تو پھر تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارے پیسے میرے پاس ہیں، اسی لیے واپس کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ کبھی نہیں پتہ کہ اللہ پاک کب حساب لے لیں اور سزا میرے بچوں کو نہ بھگتنی پڑے۔ یہ سن کر دکاندار خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک زخم جاگا۔ 10 سال پہلے اس دوسرے دکاندار نے اپنے ایک دوست سے 3 لاکھ روپے قرض لیے تھے۔ اگلے ہی دن اس کے دوست کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے دوست کے گھر والوں کو اس قرض کا علم نہیں تھا اور کسی نے تقاضا بھی نہیں کیا۔ لالچ میں آ کر اس دکاندار نے وہ رقم واپس نہیں کی۔ آج اس کے دوست کا وہ گھرانہ غربت میں زندگی گزار رہا تھا، بیوہ عورت گھروں میں نوکریاں کر کر کے بچوں کو پال رہی تھی، اور وہ دکاندار اس کا حق دبائے بیٹھا تھا۔
فراز کے دل و دماغ میں وہ الفاظ گونجنے لگے کہ اللہ پاک کسی بھی وقت حساب لے سکتا ہے۔ 2-3 دن کی بے چینی کے بعد اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور اس نے 3 لاکھ روپے بینک سے نکالے اور اپنے دوست کے گھر گیا۔ دوست کی بیوہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بہت برے حالات تھے، غربت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ وہ دکاندار اپنے دوست کی بیوہ کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگی۔ 3 لاکھ روپے یعنی یقیناً اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس کو بہت زیادہ دعائیں دیں۔ جو لوگ دیانتداری اور محنت سے جیتے ہیں، اللہ پاک ان کا امتحان ضرور لیتا ہے مگر کبھی چھوڑتا نہیں۔ ایک دن ان کی دعا ضرور سنی جاتی ہے، لہذا اللہ پاک کے یقین کامل رکھیں۔ ایمانداری ایمان کا حصہ ہے اور ناحق مال انسان کے رزق سے برکت چھین لیتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ عورت کون تھی؟ وہ بیوہ کون تھی جس کو 3 لاکھ روپے اس نے دیے؟ یہ وہی عورت تھی جس نے 10 روپے دکاندار کو واپس کرنے کے لیے 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ تو یہ ہوتی ہے دیانتداری اور یہ ہوتا ہے اللہ پاک کا ڈر۔